السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جب ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی دعوت ان کی یہ تھی کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے، اور پھر اگر ان کے اندر کوئی اور گناہ کی عادت ہوتی یا کوئی اور برائی یا بیماری ہوتی تو وہ ان کی طرف ان کی توجہ دلاتے اور اس سے ان کو روکنے کی کوشش کرتے۔ شعیب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے جب شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا قال، تو انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور دیکھو ناپ اور تول میں کوئی کمی نہ کیا کرو۔ ان کے اندر شرک کی بیماری کے ساتھ ناپ اور تول میں کمی کی بیماری بھی موجود تھی، اور یہ بیماری اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہوئی کہ جب ان لوگوں نے اس بیماری کو نہیں چھوڑا، یعنی ناپ اور تول میں کمی کرنے کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، دیکھو ناپ اور تول میں پورا عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور چیزوں میں ڈنڈی مت مارا کرو اور نہ زمین میں فساد پھیلاؤ۔ فَكَذَّبُوهُ، اس قوم کی قوم نے اس کا انکار کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک رجفہ کو بھیج دیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ ایک دم تباہ برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ جب ان کی قوم نے اس برائی کا خاتمہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو بھیج دیا۔ اس برائی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے بھی قرآن کریم میں پیش کیا، اور یہ جب وہ ایسے پیش کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ ناپ تول میں انتہائی ڈنڈی مارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سورت اتاری وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ أَنَّهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی و بربادی ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں، جو ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور تطفیف سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی ناپ تول کر رہا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کوئی 1 کلو کا سامان دینا ہے، اس 1 کلو کے سامان میں وہ 1 کلو کی جگہ اس کو 800 گرام دے دے گا، وہ اس کو آدھا دے دے گا، وہ اس کو پونا دے دے گا۔ تصفیف سے مراد ہوتی ہے ڈنڈی مارنا۔ ڈنڈی وہ چیز ہوتی ہے جو پتہ نہیں چلتی، 5 گرام کم کر دیا، 10 گرام کم کر دیا، یہ ڈنڈی مارنا ہے۔ 1 کلو میں سے آپ 300 گرام اڑا دیں گے، 400 گرام اڑا دیں گے، پتہ چل جائے گا، لیکن اگر آپ 10 گرام یا 15 گرام اڑائیں گے تو پتہ نہیں چلتا۔ یہ تخفیف ہے۔ تو جب مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ بہت زیادہ ڈنڈیاں مارتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین اتاری کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی بربادی ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے کوئی مال لیتے ہیں، تولتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ أَنَّهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ لوگوں کو تولتے ہیں، ناپ کر دیتے ہیں تو وہ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں کے اندر لینے کے تول اور ہوتے ہیں، دینے کے تول اور ہوتے ہیں، اور یہ ایسا گناہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے پوری شعیب علیہ السلام کی قوم کو
ملیا میٹ کر دیا، پوری قوم کو عذاب دے دیا۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے فرمائی بیماری ہمارے معاشروں کے اندر بھی عام ہے۔ جب یہ بیماری کسی معاشرے کے اندر عام ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ بات فرمائی ہے کہ یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس، 5 چیزیں، اذا ابتلیتم بہن، کہ 5 چیزوں میں اگر تم طلع ہو جاؤ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں برائیاں تم میں پہنچ جائیں۔ اور ان میں سے ایک برائی یہ ہے کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا، اور اگر تم نے ناپ اور تول میں کمی کرنا نہیں چھوڑی، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، تو تم قحط سے دوچار ہو جاؤ گے، وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، اور تمہارے یہاں مہنگائی بڑھ جائے گی، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور تمہارے اوپر ظالم حکمران آ جائیں گے۔ آج یہ تینوں بیماریاں ہم پہ عام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ڈنڈی مارنے میں نمبر 1 ہیں۔ آج ہمارے جاوید سلطان بھی ہیں جن کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عام آدمی کیسے زندگی گزارے گا۔ وہ اپنے خرچوں کو، اپنے پروٹوکولز کو، اپنی چیزوں کو تو کم نہیں کرتے، لیکن ایک عام آدمی کو کی زندگی کو تکلیف دہ بناتے ہوئے، مشکل بناتے ہوئے ان کو فکر نہیں ہوتی۔ وہ قوم کا نعرہ تو لگاتے ہیں، قوم کی فکر نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج مہنگائی کتنی ہے، بشدت المعونہ، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ اخذوا بالسنین، اور ان کو قحط اور مختلف اس طرح کی چیزیں آپ پکڑیں گی۔ آج آپ دیکھ لیجیے، کبھی کہیں سیلاب آ جاتا ہے، کبھی کہیں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی فصل ختم ہو جاتی ہے۔ آج پھلوں کی کیا قیمتیں ہیں، آج چیزوں کی کیا قیمتیں ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہر دفعہ جب ہم سودا لینے جاتے ہیں وہ چیز مہنگی ہو چکی ہوتی ہے۔ فلاں چیز شارٹ ہو گئی، فلاں چیز شارٹ ہو گئی، فلاں چیز شارٹ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور یہ فرمایا، نقص قوم المکیال والمیزان، کہ اگر کوئی قوم ناپ اور تول میں ڈنڈی مارتی رہے گی، الا قطع عنہم رزق، یہاں تک کہ ان پر سے رزق کو ختم کر دیا جائے گا، وہ مشکل میں آ جائیں گے۔ اور آج اس حقیقت کا ہم سب شکار ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو روکا، کیونکہ دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا، یہ عدل و انصاف کا دین ہے۔ یہ ایسا دین نہیں ہے کہ کوئی کسی کا حق لے لے اور اللہ رب العزت اس کو چھوڑ دے۔ ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ تو یہ عدل و انصاف کا بھی دین ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے حقوق کا بھی احترام کیا ہے۔ کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ تو جب یہ تطفیف معاشرے میں عام ہو جاتی ہے تو دنیا میں اس کی سزا کیا ہوتی ہے کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، مصیبتیں، تکلیفیں، قحط آنے شروع ہو جاتے ہیں، جابر سلطان آ جاتے ہیں، اس کی قوم سے رزق کو چھین لیا جاتا ہے۔ اور آخرت میں اس کی سزا بھی بڑی خطرناک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ساری بات کو بیان کرنے کے بعد، وَإِذَا كَانُوا وَزَنُوا أَنَّهُمْ مُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے، انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائی جائیں گے، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بہت بڑے دن، اور اس دن ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پیش کیے جائیں گے، میزان قائم ہوگا۔ اور یہ تطفیف، یہ سمجھ لیجیے کہ یہ تطفیف، علماء لکھتے ہیں کہ یہ تطفیف صرف ان معاملے میں نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو کوئی سودے میں کوئی چیز دے رہے ہیں، پھل میں کوئی چیز دے رہے ہیں، یہ دین کے معاملات میں بھی ہوتی ہے، دنیا کے معاملات میں بھی ہوتی ہے۔ دین کے معاملات میں کیسے ہوتی ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے ڈنڈی مارتا ہے۔ کیسے ڈنڈی مارتا ہے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو، رکوع سے کھڑا پورا ہوتا نہیں ہے اور نیچے سجدے میں چلا جاتا ہے، ڈنڈی مارنا ہے۔ ایک رکن ہے، رکوع کے بعد آپ دوبارہ قیام کریں گے، کھڑے ہوں گے، سیدھے ہوں گے، اپنی کمر کو سیدھا کریں گے، اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان وہ بھی سیدھا ہوتا نہیں، اس کو جلدی اتنی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ سجدے میں چلا جاتا ہے اور فٹافٹ نکلتا ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا کہ ہم اللہ سے تو اپنا حق ہر مانگنے کو فوراً تیار ہوتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں، اللہ کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بندگی کا وقت آتا ہے اس میں ہم کمی خامی کرتے ہیں، اور جہاں ہماری مرضی ہوتی ہے وہاں ڈنڈی مان لیتے ہیں۔
اور اس طرح بے شمار مثالیں دین میں دی جا سکتی ہیں۔ دنیا کے معاملات میں جو ڈنڈی کی مثال ایک تو یہ ہے کہ آپ سودا لیتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں، آپ پھل لینے چلے جائیں، آپ گوشت لینے چلے جائیں، آپ دودھ لینے چلے جائیں، آپ کپڑا لینے چلے جائیں، یہ سب ڈنڈی ماننا ہے۔ اس کے اندر جو کمی بیشیاں ہوتی ہیں، آپ پھل لینے چلے جائیں، پیٹی لیں، اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے دانے ہوں گے، نیچے چھوٹے چھوٹے دانے ہوں گے، سب کو پتہ ہے، لینے والے کو بھی پتہ ہے، لینے والے کو بھی پتہ ہے کہ اسٹینڈرڈ بن چکا ہے۔ اس حد تک ہم گر گئے کہ یہ اسٹینڈرڈ بن چکا ہے۔ اور جب آپ اس پھل والے سے کہتے ہیں کہ بھائی جان میں اس پیٹی کو کھولوں گا اور اس کو تھیلی میں ڈال کے لے کے جاؤں گا، تو کہتے ہیں جی پیٹی کا ریٹ پھر یہ ہوگا۔ اس دن میں پھل لے رہا تھا تربوز، تو میرے سامنے، خیر میں تو تربوز نہیں لے رہا تھا، میں اس سے کچھ اور لے رہا تھا، لیکن جب تربوز لینے والا اس سے آیا تو کہنے لگا جی بغیر کاٹے 150 روپے، کاٹ کے 200 روپے، دونوں چیزوں کا الگ ریٹ ہے۔ آپ کھلوا کے لیں گے تو الگ ریٹ ہوگا، بند کا لے لیں گے الگ ریٹ ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسرے کے حقوق میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ شوہر بیوی سے ساری توقعات رکھتا ہے، ساری ڈیمانڈیں رکھتا ہے، اور شوہر اور بیوی کو جب بیوی کی باری آتی ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کو ٹائم دیا جائے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کی جائے، تو وہاں ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تخفیف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کے اوپر قرآن کریم کی پوری صورت اتار دی، اور اللہ تعالیٰ نے پوری قوم شعیب کو اس گناہ کی وجہ سے تباہ برباد کر دیا کہ وہ مکیال اور میزان میں، ناپ اور تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو جس وجہ سے عذاب دیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آج وہ عذاب ہماری قوم کے اندر بھی عام ہے۔ ہم چھوٹے تھے، یاد ہے میں چھوٹا تھا، میں کبھی اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ سبزی لینے جاتا تھا، تو سبزی تو ہم لیتے تھے، لیکن سبزی والا سبزی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہرا دھنیا، تھوڑی سی ہری مرچ، پودینہ ایسے ہی ڈال دیتا تھا۔ اس کی کمائی میں برکت تھی، ہمارے کھانے میں بھی برکت تھی۔ آج ہر چیز جو ہے اس کے پیسے، اور جو چیز لے رہے ہیں وہ پوری نہیں ملتی۔ آج سے 15-20 سال پہلے تربوز 6 روپے کلو بکتا تھا، 8 روپے کلو بکتا تھا، 12 سال پہلے، 14 سال پہلے۔ آج یہ تربوز 200 روپے کلو، 250 روپے کلو۔ یہ شدت المعونہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ آپ میں پاس اتنا کچھ آ گیا ہے، لیکن یہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو اس تخفیف کے گناہ سے نہیں بچائیں گے، جو دین کے معاملات میں بھی ہے اور دنیا کے معاملات میں بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے پر آئے گا۔ دنیا میں بھی ہماری پکڑ ہوگی، ہمیں سزا ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اس دن بھی اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کی تخفیف سے بچائے، اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔